یہ ہیں بدلو کی نشریات. ناظرین، میں ہوں امتیاز عالم. بدلو کی نشریات میں اپنے پروگرام انگیخت کے ساتھ عمران خان کے خلاف 124A کے تحت، یعنی ملک سے غداری کے الزام میں اور یا ملک سے غداری کی سازش کے الزام میں مقدمہ درج کرنے کے بارے میں آج فیصلہ ہونے جا رہا ہے. عمران خان نے ایک بہت ہی خوفناک تقریر کی اور غالباً میں اس بیانیے کو، ان کے بیانیے کو خود کش بیانیے کے نام سے پکاروں گا. انہوں نے کہا کہ پاکستان 3 حصوں میں تقسیم ہو سکتا ہے. انہوں نے کہا کہ اس سب سے پہلے نشانہ پاکستان کی افواج ہوں گی اور اس کے ساتھ ہی پاکستان کا نیوکلیر پروگرام بھی پاکستان کے ہاتھ سے نکل جائے گا. یہ بڑا خوفناک قسم کی ریڈ لائنز عمران خان نے بیان کی ہیں. اور پاپولزم کی یہ خصوصیت ہے کہ پاپولزم معاشرے میں موجود تمام کلیویجز کو، تمام تناؤ کو اور تنازعوں کو اور لکیروں کو، سرخ لکیروں کو ایکسپلائٹ کرتا ہے اور عوام کے امیجنیشن میں آ کر وہ ایک خوفناک قسم کا رد عمل کریٹ کرتا ہے. عمران خان کے یہ بیانات بنیادی طور پر اسٹیبلشمنٹ کو دباؤ پہ لانے کے لیے ہیں. وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ حق اور سچ کا جو مارکا وہ سمجھتے ہیں اور وہ حق پہ ہیں، باقی سب ناحق پہ ہیں. اس میں فوج اور ادارے اور عدلیہ کیوں نیوٹرل رہے؟ وہ کہہ رہے ہیں تمہارا تاریخی امتحان ہے. اس کے ساتھ ہی سوشل میڈیا پہ ان کی ایک فوج ظفر موج ہے، ان کے چاہنے والوں کی اور ان کے شیدائیوں کی، جو پاک فوج کے خلاف اور پاکستان کی سلامتی کے حوالے سے جو سوالات ہیں اس پر خوب تمسخر اڑا رہے ہیں اور پروپیگنڈا کر رہے ہیں. میں بھارتی ٹیلی ویژن دیکھ رہا تھا تو عمران خان کو ایک بڑے ہی مسیحا کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے کہ جو کام بھارت نہیں کر سکا 70-75 برس میں، وہ عمران خان کر رہے ہیں. خاص طور پر ان کے بیانات بھارت کی آزاد خارجہ پالیسی کے حوالے سے وہاں پہ خوب اس کی سنوائی ہو رہی ہے اور انہیں خوب اچھالا جا رہا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کو نے اب پھر شانگلہ کے جلسے میں اعلان کر دیا ہے کہ وہ اپنے اگلے لائحہ عمل کا ہفتے کو دیر کے جلسے میں اعلان کریں گے. ان کی جو 6 دن کی ڈیڈ لائن تھی وہ گزر گئی. سپریم کورٹ میں ان کی جلسہ کرنے کے حوالے سے جو درخواست تھی وہ اعتراض لگ کے رجسٹرار نے واپس کر دی ہے. اور 6 دن کے اندر ہی سپریم کورٹ نے جن سوالات کے جواب مانگے ہیں کہ کب کہاں کس نے ڈی چوک میں گھسنے کی کوشش کی، عمران خان نے کب بیان دیا ڈی چوک پہ جانے کا، اور اس عرصے میں کس نے تشدد کیا، اکسایا، یہ بڑے سوالات اپنے ججمنٹ میں سپریم کورٹ نے اٹھا دیے ہیں. جس میں ایک جج صاحب نے، آفریدی صاحب نے، یہ کہا ہے کہ عمران خان کے خلاف توہین عدالت کا کیس بہت وعدہ ہے، اس کا مواد بالکل موجود ہے اور ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی ہونی چاہیے. باقی ججز نے بھی کہا ہے کہ انہوں نے جو درمیانی راستہ نکالا تھا اس سے ناجائز فائدہ اٹھایا گیا اور بہت حدود کراس کی گئی. تو لہذا وہ کیس بھی دوبارہ انہوں نے طلب کر لی ہیں خفیہ اداروں سے، تمام خفیہ اداروں سے اور پولیس سے اور انتظامیہ سے رپورٹس طلب کر لی ہیں کہ کیا کیا ہوا، کب کب ہوا، کس نے سپریم کورٹ کے فیصلے کی خلاف ورزی کی. لہذا ابھی بھی یہ تلوار لٹک رہی ہے اور عمران خان کے خلاف اس حوالے سے کیس درج ہو سکتا ہے. میرا خیال ہے کہ عمران خان کے خلاف 124A کے تحت مقدمہ کر دینا ایک طرح سے سیاسی انتقام ہوگا اور یہ جائز نہیں ہوگا. یہ 124A جو ہے یہ انگریزوں کی روایت ہے، پرانی ریلک چلی آ رہی ہے، اور جو ریاست پہ تنقید کو یا حکومت پہ تنقید کو وہ ملک دشمنی سے، یعنی برطانوی عظمہ کی جو حکمرانی تھی بر صغیر میں، امپائر جو تھی برٹش امپائر، اس کے خلاف سازش سمجھا جاتا تھا. یہ ایک کلونیل پروویژن ہے جو ہمارے ابھی تک قانون میں چلی آ رہی ہے. میں خود 5 سال جیل میں رہا. ضیاء الحق کے دور میں ایک FIR درج ہوئی تھی کہ ملک کے خلاف سازش ہو رہی ہے اور جو موجودہ حکومت ہے یعنی ضیاء الحق کی، اس کا تختہ الٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس بے نامی FIR میں ہزاروں سیاسی ورکر گرفتار ہو کر سالہ سال جیل پڑے رہے تھے.
پھر وہ مقدمہ بغیر کسی کارروائی کے ختم ہو گیا اور ہمیں معلوم بھی نہ ہو سکا کہ ہم کس سازش کا نشانہ تھے. عمران خان نے جو باتیں کی ہیں وہ کہی جاتی ہیں. بہت سے پولیٹیکل سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ پاکستان میں جو وفاق اور صوبوں میں اور مختلف قومیتوں میں جو نابرابری ہے اور مضبوط مرکز ابھی تک 18ویں ترمیم کے باوجود چل رہا ہے، اور اس کے مرکزی جو ادارے ہیں اس میں افواج بھی ہیں، بیوروکریسی بھی ہے، اور مختلف ادارے ہیں جو وفاقی سطح پہ آپریٹ کرتے ہیں. ان کے ساتھ جو تصادم کی صورت بنتی ہے اس کے نتیجے میں عوام میں چھوٹے صوبوں خاص طور پہ بلوچستان میں اور ہم دیکھتے ہیں قبائلی علاقوں میں بھی ایک بہت شدت سے جذبات پائے جاتے ہیں. بلوچستان میں تو علیحدگی کی تحریک بھی چل رہی ہے، اور بلوچستان میں جو تصادم ہے ہمارے قانون نافذ کرنے والے اداروں میں اور بلوچستان کے نیشنلسٹ جو ہیں سیپریٹسٹ، ان کے درمیان بہت شدید قسم کی ایک لو پروفائل لو انٹینسٹی کی کانفلکٹ جاری ہے. یہ کئی 2 دہائیوں سے چل رہا ہے اور ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا، جبکہ ہمارے نیشنل ایکشن پلان میں کہا گیا تھا کہ یہ سیاسی حل تلاش کیا جائے گا. نہ عمران خان نے کیا. اب موجودہ حکومت نے دوبارہ نیشنل ایکشن پلان کے حوالے سے اور بلوچستان کے حوالے سے ایک کمیٹی بھی بنائی ہے تاکہ کوئی سیاسی حل تلاش کیا جائے. دوسری طرف ہمارے قبائلی علاقوں میں پھر سے بات چیت چل رہی ہے تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ مصالحت کرنے کی. ایک 50 یا 53 رکنی جرگہ بھی بھیجا گیا ہے جس کے ساتھ بات چیت کروائی جا رہی ہے تحریک طالبان پاکستان کی. اگر وہ واپس آ گئے اور اپنی شرائط بنوانے میں کامیاب ہو گئے، جو وہ کہتے ہیں کہ فاٹا کا جو مرجر تھا اسے بھی ختم کیا جائے اور انہیں جو ان کی شریعت ہے وہ نافذ کرنے دی جائے، تو آپ سمجھیں کہ جو تحریک طالبان افغانستان تھی اس کا ایک اضافی ایکسٹینشن، ایک علاقہ یا آپ کہہ لیں وہ ہمارے قبائلی علاقے تک پھیل سکتا ہے اور سیٹلڈ علاقے بھی اس کے زیر اثر آ سکتے ہیں. اسی طرح سندھ میں بھی جذبات پائے جاتے ہیں جو کہ پیپلز پارٹی نے بالخصوص اور بے نظیر بھٹو نے بالخصوص، اور اس کے بعد آصف زرداری صاحب نے بے نظیر کی شہادت کے بعد ان جذبات کو روک لگائی تھی جب کہا تھا کہ پاکستان کھپے. تو وفاق اور صوبوں کے درمیان ٹینشن میں مشرقی پاکستان بھی علیحدہ ہوا تھا جب وہاں فوج کشی ہوئی تھی. لہذا عمران خان نے جو یہ بات کی ہے، اس طرح کی باتیں کافی کہی جاتی ہیں کہ پاکستان میں جو وفاق اور صوبوں کے درمیان تعلقات ہیں وہ ابھی بھی نازک اس طرح کے ہیں کہ لوگوں میں چھوٹے صوبوں میں احساس سے محرومی پایا جاتا ہے جو کل کو بڑھ بھی سکتا ہے اور جسے بیرونی قوتیں بھی استعمال کر سکتی ہے. ظاہر ہے کہ فوج ہی فور فرنٹ پہ ہوگی تو فوج بھی نشانہ بنے گی. اور یہ بھی بات کسی حد تک درست ہے کہ پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام ہمیشہ سے کھٹکتا رہا ہے اور اس پر ہماری فوج اور تمام تر کی حکومتوں نے، بھلے وہ بھٹو صاحب کی حکومت تھی، بھلے وہ نواز شریف کی حکومت تھی، ان سب نے سٹینڈ کیا تھا پرزور طریقے سے کہ پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام پہ کچھ سمجھوتا نہیں ہوگا. تو عمران خان پہ یقیناً جب عمران خان نے ایسی باتیں کی ہیں تو اس کا بہت سخت نوٹس لیا گیا ہے، رد عمل کیا گیا ہے. اب جو اکبر ایس بابر ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ تحریک انصاف کو کے جو اصل لوگ ہیں انہیں ملا کر اصل تحریک انصاف بنانے جا رہے ہیں. غالباً وہ دیکھ رہے ہیں کہ شاید تحریک انصاف ٹوٹ جائے. مریم نواز نے بھی آج اپنی پریس کانفرنس میں یہ اشارہ دیا ہے کہ بہت سے لیڈر چھوڑنے جا رہے ہیں تحریک انصاف کو، کیونکہ عمران خان تحریک انصاف میں کسی طرح کی کوئی مشورہ لینا یا تجاویز پہ کھلی گفتگو کرنا کو اچھا نہیں سمجھتے، بلکہ وہ ایک حکم ہوتا ہے صادر کرتے ہیں. جیسے کہ انہوں نے اعلان کیا تھا اسلام آباد پہ لانگ مارچ کا، اسی طرح انہوں نے دوبارہ جب لانگ مارچ کیا تو انہوں نے سپریم کورٹ کے فیصلوں کی خلاف ورزی کی اور ڈی چوک تک جانے کی کوشش کی اور اعلان بھی کیا، جس کے نتیجے میں کافی وہاں پہ آنسو گیس بھی چلی اور کافی لوگ بے ہوش بھی ہوئے اور کافی تصادم بنا. تمام دنیا میں دیکھا گیا کہ پاکستان کا دارالحکومت کس بریش کا شکار ہے. آج ہی مودی نے پاکستان کی جو آؤٹ لک ہے فائنینشیل مالی لحاظ سے ڈالر اور روپے کے حوالے سے انہوں نے اسے مثبت سے منفی کر دیا ہے. گو کہ ابھی بھی یہ B3 کیٹیگری میں ہے، لیکن یہ پاکستان کی ایک بڑی پروجیکشن ہے جس سے پاکستان کو قرض لینے اور فورن انویسٹرز کے سامنے بڑا سوالیہ نشان کھڑا کر سکتا ہے. عمران خان کے بیانیے کے جواب میں آصف زرداری نے بڑی کام کا مشورہ دیا ہے کہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو.
بار بار آپ کیوں فوج کو اپنی حمایت میں بلاتے کہ مجھے دوبارہ حکومت میں لاؤ؟ لگتا یہی ہے کہ عمران خان بہت زیادہ اقتدار سے نکلنے کے بعد اپنا توازن کھوتے نظر آ رہے ہیں، اور جس سے ان کی حمایت جو بہت اونچی چلی گئی تھی ریٹنگ کے حساب سے، عوام میں مقبولیت کے ایک بڑے حصے میں ان کی ایک مقبولیت بڑھی تھی، وہ لگتا ہے کہ عمران خان اس طرح کے فیصلوں سے شاید یا بیانات سے اس میں وہ کمی کا شکار ہو سکتے ہیں پاپولیرٹی میں، اور ان کے خلاف بہت سی قوتیں ایکٹیو بھی ہو سکتی ہیں۔ ظاہر ہے فوج اپنے خلاف مہم کو برداشت نہ پہلے کرتی تھی نہ اب کرے گی، اور شاید اس لیے اب تحریک انصاف پہ الٹا دباؤ بڑھ سکتا ہے۔ ان کے بیانیے کے جواب میں اگر کوئی بیانیہ زوردار آیا ہے، وہ آج بڑے جلال میں جو پریس کانفرنس کی ہے مریم نواز نے، انہوں نے ایک کاؤنٹر بیانیہ دیا ہے اور زبردست طریقے سے بیانیہ پیش کیا ہے، اور انہوں نے عمران خان کی تمام دعووں کو اور سازشی تھیوری کو اور چیلنجوں کو، اور جو ان کے بقول فساد اعظم وہ ہیں، فساد کر رہے ہیں، ملک کو تباہی کی طرف بھیج رہے ہیں، جس وقت ملک معاشی دیوالیہ ہونے کو ہے۔ اب ان کے وزیر نکل آئے باہر کہ یہ حکومت نکمی ہے، حالانکہ نکمی حکومت کا تمغہ تو عمران حکومت کے سینے پہ سجا تھا، اور اب وہ سجا رہے ہیں اس 1.5 مہینے کی حکومت پہ۔ IMF سے جس کے مذاکرات کامیاب تقریباً ہو گئے ہیں، ابھی لگتا ہے بجلی کی قیمتیں بھی کچھ 7 روپے فی یونٹ کے حساب سے بڑھ جائیں گی، کچھ تیل کی قیمتیں اور بڑھیں گی، تو IMF کی شرائط تقریباً پوری ہونے جا رہی ہیں، اور اگلا بجٹ بھی IMF کی شرائط کے تحت بنے گا، جو معاہدہ خود عمران حکومت نے کیا تھا اور جو شرائط خود عمران حکومت نے مانی تھی۔ اب اس پر اعتراض کرنا میں سمجھتا ہوں شوکت ترین صاحب کو زیب نہیں دیتا، اور عمران خان کی معاشی ٹیم اور عمران خان کو یہ زیب نہیں دیتا۔ اس سے ضرورت ہے ملک کو معاشی تباہی سے بچایا جائے اور معاشی دیوالیہ سے بچایا جائے، لیکن عمران خان ہر ریڈ لائن کراس کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جیسے کہ پاپولزم، میں نے کہا ایسا ہی ہوتا ہے کہ پاپولزم عوام کے جذبات کو انگیخت دینے کے لیے، چڑھانے کے لیے، اس پہ آگ لگانے کے لیے کسی وقت بھی کہیں تک بھی پاپولسٹ لیڈر چلے جا سکتے ہیں، آئین کو توڑ سکتے ہیں، قانون کو توڑ سکتے ہیں، عدلیہ اور اداروں کو چیلنج کر سکتے ہیں، جیسے کہ ہم نے دیکھا ٹرمپ نے کیا تھا الیکشن ہارنے کے بعد، انہوں نے رزلٹ ماننے سے انکار کر دیا تھا اور کیپٹل ہل پہ حملہ بھی کروا دیا تھا۔ مجھے تو لگتا ہے کہ عمران خان شاید پاکستانی ٹرمپ ہیں، ان کی حمایت بھی بہت ہے اور وہ بہت تیز زبان بھی ہیں جس طرح ٹرمپ تھے، اور وہ میڈیا ان پر فوکس کرنے میں مجبور ہے، جس طرح وہ گالی دیتے تھے میڈیا کو، عمران خان بھی دیتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ٹرمپ کو خوب کوریج ملتا تھا اپنے تمام امیدوار جو ان کے خلاف تھے ان سے زیادہ کوریج دینے پر، کیونکہ میڈیا کو گالی پڑتی تھی اور وہ ایسی زبان استعمال کرتے تھے کہ میڈیا مجبور تھا ریٹنگ کی خاطر کہ وہ ٹرمپ کو کوریج دے۔ اسی طرح عمران خان کو میڈیا کوریج اس لیے دیتا ہے کہ ایک تو خود میڈیا پہ دباؤ ڈال دیا ہے، جو بھی کوئی عمران خان کو تنقید کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کی اتنی گالی گلوچ اور اتنی مٹی پلیت کی جاتی ہے سوشل میڈیا پہ کہ خدا کا نام، ایسی خوفناک قسم کی مہم کوئی پارٹی بھی، اس کی وجہ سے لوگ ان کی جماعت کو فاشسٹ جماعت بھی کہنے لگے ہیں کہ وہ بالکل انٹالرنٹ ہیں، برداشت میں بالکل نہیں ہے، اور وہ اس طرح کی انتہا پسندی کرتے ہیں۔ خود عمران خان بھی اسی کے قائل ہیں۔ اب انہیں 3 ہفتے کی ضمانت بھی مل گئی ہے، وہ اب گرفتار نہیں کی جا سکیں گے، اور جو انڈیا دے رہے تھے ہمارے انٹیریئر منسٹر رانا ثناء اللہ صاحب، اب ان کی 3 ہفتے کے لیے تو کم از کم، اور اس کے بعد میرا خیال ہے ان کی ضمانت بھی ہو جائے گی۔ مشکل ہوگا عمران خان کو۔ میرا مشورہ یہی ہے اور تجزیہ یہی ہے کہ عمران خان کو گرفتار نہیں کرنا چاہیے، اور نہ ہی عمران خان پہ یہ 124A جیسے مقدمات بنانے چاہیے۔ اگر انہوں نے توہین عدالت کی ہے اور سپریم کورٹ کے آرڈرز کو توڑا ہے، تو وہ سپریم کورٹ انہیں بلا سکتی ہے کنٹمپٹ آف کورٹ میں، عدالت جانے، عمران خان جانے۔ لیکن عمران خان کو یہ ترک کرنا چاہیے سلسلہ کہ جب ادارے اس کی حمایت کرتے ہیں تو وہ ٹھیک ہیں، اور جب ادارے ان سے دور ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں تم میری حمایت کرو ورنہ میں تمہاری مٹی پلیت کر دوں گا، اور وہ یہی کام کر رہے ہیں۔ اب یہ رول بدل گئے ہیں، آج عمران خان اداروں کے خلاف کلہاڑا لے کے کھڑے ہیں۔ کبھی یہی کام نون لیگ کر رہی تھی اور شکایت اور شکوے کر رہی تھی اور نام لے کر رہی تھی، آج نون لیگ اور اتحادی جماعتیں اداروں کی محافظ بن گئی ہیں اور عمران خان اداروں کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں۔ یہ پاکستان میں ہوتا رہا ہے کہ سیاسی اختلافات کے باعث
سیاسی مخالفین استعمال ہوتے رہے ایک دوسرے کے خلاف، اور اس کا فائدہ اسٹیبلشمنٹ اٹھاتی رہی ہے۔ ابھی بھی یہی ہو رہا ہے۔ جانے یہ جو چکر ہے، شیطانی چکر میں کہوں گا، یہ کب ختم ہوگا؟ کب سیاسی قوتیں ایک دوسرے کو گرانے کی کوشش میں کیوں ایک کلونیل بیوروکریسی کا کے کھیل کا حصہ بن جاتی ہیں؟ بڑا افسوسناک بات ہے۔ ابھی ممکن نہیں ہے انتخابات ہو سکیں۔ اب یہ سامنے بات آ گئی ہے کہ خود عمران خان کے دور میں کونسل آف کامن انٹرسٹ نے فیصلہ کیا تھا، اور ایم کیو ایم کا یہ مطالبہ تھا، اور سندھ حکومت کا بھی مطالبہ تھا کہ پچھلی مردم شماری کی بنیاد پر ووٹر لسٹیں اور حلقہ بندیاں قبول نہیں ہوں گی۔ لہذا کونسل آف کامن انٹرسٹ میں عمران خان کی زیر صدارت فیصلہ ہوا تھا کہ پہلے مردم شماری ہو تو اس کے بعد حلقہ بندیاں ہوں گی اور ووٹر لسٹ بنے گی۔ گو کہ الیکشن کمیشن نے جاری کر دی ہے نئی حلقہ بندیوں کی فہرست اور علاقے متعین کر دیے ہیں، لیکن ان کا بھی کہنا ہے کہ یہ غیر قانونی تو نہیں ہوگا اگر الیکشن جلد ہو جائے، لیکن انتخابات کے نتائج پہ اعتراض ہوگا کیونکہ پچھلی مردم شماری کے حوالے سے انکار تھا۔ لہذا دسمبر سے پہلے تو مردم شماری کے نتائج نہیں آئیں گے۔ کوشش کی جائے کہ یہ اکتوبر نومبر تک آ جائیں، اور اس کے بعد یہ الیکشن مارچ اپریل میں ہو سکتے ہیں۔ عمران خان کی ضد بھی پوری ہو جائے گی کہ مدت پوری نہیں کرنے دینی اس حکومت کو، اور یہ حکومت بھی اسے کافی ٹائم مل جائے گا کہ یہ سخت اقدامات معاشی لینے کے بعد، جو کہ انہوں نے بڑا کام کیا ہے اور یہ انہوں نے ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا ہے، تو پھر یہ کچھ معیشت مستحکم کریں گے تو پھر الیکشن میں آنے کی پوزیشن میں بھی بہتر طور پر پوزیشن میں آئیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کو دوبارہ پارلیمنٹ میں آنا چاہیے۔ وہ بڑی ایک متضاد لائن پہ چل رہے ہیں۔ ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ اسپیکر اسمبلی ان کے اراکین کو طلب کریں گے، تو اپنے اراکین کو انہوں نے ہدایت کر دی ہے کہ وہ اسپیکر کے سامنے پیش نہ ہوں اپنے استعفوں کے حوالے سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ استعفے وڈرا بھی نہیں کر رہے اور ابھی استعفے جا کے کنفرم بھی نہیں کر رہے۔ وہ یہ تلوار لٹکائے ہوئے بھی ہیں اور اسمبلی سے باہر بھی نہیں جانا چاہ رہے، اور اسمبلی میں واپس بھی آ سکتے ہیں۔ پنجاب میں وہ 20 نشستوں پر جو خالی ہوئی ہیں اس پہ انتخاب لڑنے جا رہے ہیں۔ اسی طرح اگر قومی اسمبلی میں نشستیں خالی ہوئی تو اس میں بھی پھر ضمنی انتخابات ہوں گے، تو کیا عمران خان ان میں بھی حصہ لینے جائیں گے؟ تو بجائے اس کے یہ کریں، تو بجائے اس کے کہ جو یہ لیڈر آف دی اپوزیشن بنائے ہیں راجہ صاحب، جو کہ در حقیقت انہیں وہ ایک جینون اور لیجیٹیمیٹ نہیں بنتے، قاعدے سے باختلاف عمران خان کو بطور ایک مؤثر اپوزیشن کے پارلیمنٹ میں واپس آنا چاہیے، تاکہ جو انتخابی اصلاحات ہوں اور دیگر قانون سازیاں ہوں اس میں وہ اپنا بھرپور کردار ادا کر سکے۔ واپس آنے میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ پہلے ہی بہت ووٹر لیتے رہے، وہ اپنی مقبولیت جتنی حاصل کرنی تھی حاصل کر چکے ہیں۔ اس سے بڑا مقبولیت حاصل کرنے کا، اس سے زیادہ وہ تیر نہیں مار سکتے۔ بہتر ہے کہ اپنی حمایت کو کنسولیڈیٹ کریں، اپنی پارٹی کو دوبارہ سے منظم کریں۔ ان کی پارٹی نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ ان کا پنجاب میں لانگ مارچ اور خود کے پی میں بھی لانگ مارچ کوئی کامیاب نہیں رہا تھا۔ صرف شفقت محمود کو یا فواد چودھری کو مورد الزام دینے کا فائدہ نہیں ہے، کیونکہ ان کی پارٹی وہ انہوں نے خود توڑ دی تھی اور نامزدگیاں کی تھی جو ابھی تک ضلعی سطح پہ یا مقامی سطح پہ ابھی تک نہیں پہنچی ہیں۔ تو انہیں اپنی پارٹی کو منظم کرنا چاہیے۔ اوپر سے مقامی حکومتوں کے انتخابات آ رہے ہیں، اسلام آباد میں بھی ہونے جا رہے ہیں، پنجاب میں بھی ہوں گے، سندھ میں بھی ہونے جا رہے ہیں، کے پی میں ہو چکے ہیں، اور بلوچستان میں عمران خان کی پارٹی کو بری طرح سے شکست ہوئی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ عمران خان کو دیوار پہ لکھا پڑھ لینا چاہیے، پارلیمنٹ میں واپس آنا چاہیے، اور حکومت کو ان کے خلاف 124A کے تحت غداری کا مقدمہ بالکل نہیں بنانا چاہیے، اور نہ ہی انہیں گرفتار کرنا چاہیے۔ مجھے اجازت دیجیے آج کی نشریات میں، اور پھر حاضر ہوں گا بدلوں کی نشریات کے ساتھ۔